بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھیں، مگر دل میں ایمان کی روشنی، نور اور اپنے پیارے والد اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے ابا جان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا اور ان کی خدمت کرنا بے حد پسند تھا۔ ایک دن بی بی فاطمہ گھر سے باہر نکلی تھیں، ننھے ننھے قدموں سے مدینہ کی گلی سے گزر رہی تھیں۔ راستے میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر تھوڑی دور پر ایک گروہ کھڑا تھا، انہی میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی موجود تھا۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ وہاں سے گزری، ابو جہل نے اپنی گندی زبان کھول دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری اور گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھی ہنسنے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ چھوٹی سی فاطمہ یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی معصوم بچی تھی، لیکن اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ان گستاخانہ الفاظ کو سننا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ جب بھی وہ الفاظ نکلتے، فاطمہ کا دل کانپ اٹھتا۔ سامنے آپ کے والد کی توہین ہو رہی تھی، آپ کے قدم وہیں رک گئے۔ آپ نے ہمت سے اس ظالم کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میرے ابا جان سچے ہیں اور تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو جہل خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا، ایک معصوم بچی کی سچی بات برداشت نہ کر سکا۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا اور اس بد نصیب نے بی بی فاطمہ کے معصوم چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ چھوٹی سی بچی اس ظالم کے وار سے کانپ اٹھی، رخسار پر نشان پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر پھر بھی ان کی زبان سے کوئی شکایت نہ نکلی۔ بی بی فاطمہ خاموشی سے دل میں درد لیے وہاں سے پلٹ گئیں۔ آنسو رکے نہیں رہے تھے، دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا۔ ایک باپ کے لیے یہ منظر بہت بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کون ہے جس نے تمہیں دکھ دیا؟ یہ کہتے ہوئے خود رسول اللہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ ابو جہل نے گستاخی کی اور جب میں نے جواب دیا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے دشمنوں کی تکلیفیں بھی صبر سے برداشت کی تھی، لیکن آج ان کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر چہرے پر ہلکا سا جلال بھی آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اب تم قریش کے سردار ابو سفیان کے گھر جاؤ اور اسے پورا واقعہ بتاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکمت بھرا فیصلہ تھا، تاکہ ابو سفیان جیسے سردار کے سامنے ابو جہل کا ظلم ظاہر ہو جائے۔ بی بی فاطمہ نے سر جھکایا، آنسو پونچھے اور آہستہ آہستہ ابو سفیان کے گھر کی طرف چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھے میرے ابا جان نے بھیجا ہے۔ ابو سفیان فوراً دروازے تک آئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، بیٹی خیر تو ہے؟ بی بی فاطمہ نے پورا ماجرا بیان کیا۔ ابو سفیان یہ سن کر حیران رہ گئے، سخت لہجے میں بولے، کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ ابو سفیان فوراً بولا، چلو ابھی اسی وقت میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ ابو جہل نے جب ابو سفیان اور فاطمہ کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ ابو سفیان نے سخت لہجے میں کہا، ہماری دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن تم نے معصوم بچی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ ابو جہل کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لیں، اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ ابو سفیان نے فاطمہ سے کہا، بیٹی جیسے اس نے تمہیں مارا تم بھی اسے بدلے میں تھپڑ مار۔ بی بی فاطمہ نے فوراً جواب دیا، ابو سفیان، میرے ابا جان نے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا، وہ ہمیشہ مجھے معاف کرنا سکھاتے ہیں۔
ابو سفیان یہ سن کر مسکرا دیا اور ابو جہل سے کہا، دیکھو فاطمہ کا کردار تم سے کتنا بلند ہے، تم نے اسے مارا مگر یہ پھر بھی تمہیں معاف کر رہی ہے۔ پھر ابو سفیان نے خود فاطمہ کی کلائی پکڑی اور ابو جہل کے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی فاطمہ بھی مسکرا دی۔ بعد میں ابو سفیان بی بی فاطمہ کو گھر چھوڑ آئے۔ گھر پہنچ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب فاطمہ نے مسکرا کر سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آپ نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی دی ہے، اے میرے مالک، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ایمان لے کر نہ آئے، اے اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ کچھ دن بعد اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ابو سفیان کے دل میں نور اترا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ نہ صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار کو ظاہر کرتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کی تاثیر کو بھی بیان کرتا ہے۔